إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. محترم حضرات اور انتہائی قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی کیا اہمیت ہے. اس ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ایک آدمی 99 رجسٹر بڑے بڑے گناہوں سے بھرے ہوئے اللہ کے پاس لے کر آئے گا، لیکن کامل توحید والا ہوگا. اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، لیکن توحید کی نعمت اس کی زندگی میں نہیں ہے اور شرک کرتے ہوئے اس کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا جاتا ہے کہ خبردار آپ اور دیگر مومن ان کے لیے استغفار نہ کریں. توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو انسان توحید کے ساتھ زندگی گزارے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر اس کو عطا فرما رکھی ہے. اسی ضمن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید ربوبیت یعنی اللہ ہی کو رب ماننا کہ رب کون ہے؟ خالی اللہ. توحید الوہیت یعنی عبادت کے لائق کون ہے؟ خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں جو صفات بیان کی ہے، جو اپنے نام ذکر کیے ہیں، ان صفات کو، ان اسماء کو اللہ کے لیے ثابت ماننا، اور دوسری جو لوگ باتیں بناتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کو چھوڑ دینا. یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. اللہ نے ان تینوں قسموں کو سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں جمع کیا اور فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما. وہ اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کا رب ہے، تو آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اس کی عبادت پہ جمے رہیے. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے ہوا افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالخلق والملک والتدبیر. اس بات کو ماننا کہ خالق صرف اور صرف اللہ ہے، مالک صرف اور صرف اللہ ہے. آسمان و زمین کے بیچ میں جتنے انسان، فرشتے، جن اور جتنی چیزیں ہیں سب کس کی ملکیت ہے؟ خالی اللہ کی ملکیت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو مدبر ماننا کہ اللہ نے کائنات کو چلا کے اس کو چھوڑ نہیں دیا ہے. جیسے ایک پلین ہوتا ہے تو پائلٹ اس کو شروع کرنے کے بعد میں جب پلین ہوا میں چلا جاتا ہے، پائلٹ بعض مرتبہ اس کو آٹو پائلٹ پہ ڈال کے چھوڑ دیتا ہے. اب وہ پلین چل رہا ہے اپنے کمپیوٹر کے اعتبار سے اپنے راستے پر. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. زمین و آسمان کے اندر جتنے کام ہو رہے ہیں کل یوم ہوا فی شان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر دن اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے.
تو دنیا میں بڑے سے بڑا کام ہو، چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی ہو، عزت اور ذلت کا ملنا، بادشاہی کا ملنا اور بادشاہی کا چھن جانا، بیماری اور صحت یابی، اور جو کچھ انسان کے مقدر میں ہوتا ہے، جو چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے۔ اللہ ہی خالق ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ساتوں آسمان، زمینیں اور جتنے ستارے، سیارے، آج سائنس کے دور میں ہم لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی کائنات کتنی بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ تو سورج، چاند اور سورج سے بڑے بڑے جو ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہے، یہ ساری چیزوں کا، آسمانوں کا، زمینوں کا اور ہر چیز کا خالق کون ہے؟ خالق اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ زمر آیت نمبر 62 میں کہا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہی ہر چیز کے اوپر نگراں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا کے چھوڑ دیا، بلکہ برابر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہاری تخلیق کی اور جو کام تم کرتے ہو ان کاموں کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کرنے والے آپ ہو، اچھا یا برا کام، اور اس اعتبار سے آپ کو اجر یا گناہ اس کا ملے گا، لیکن اس کام کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے تخلیق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بلا شبہ وہ علم والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہوتی ہے اس کی تخلیق کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ بھئی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے شادی کے بعد میں تو کہاں جانا چاہیے؟ فلاں قبر پہ جائیے، وہاں دعا کریے تو پھر اولاد ہو جائے گی۔ یہ تو شرک ہے۔ کوئی انسان ماں کے رحم میں بچے کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ ہے جو تخلیق کرتا ہے، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں غور کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بعد میں بیٹوں کا ذکر کیا۔ اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ عجیب بات ہوتی تھی کہ اکثر انبیاء بیٹیوں والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دنیا میں حیات رہی اور انہی سے آپ کا نسب چلا۔ بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے، ان سے آپ کا نسب نہیں چلا ہے۔ تو اگر اللہ اولاد نہ دے، بیٹے نہ دے، بیٹیاں نہ دے، اللہ نے زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان کیا۔ اللہ کا نبی ہے اور بوڑھا ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ میں آپ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو نہ دے اس کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، دونوں دے اور کچھ نہ دے۔ جو انسان کو جو چیز مل رہی ہے وہ اس کے لیے خیر ہے۔ اولاد ملی ہے آپ کے حق میں بہتر ہے، اولاد نہیں ملی یہی چیز آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر اولاد ہوتی پتہ نہیں کیسی اولاد ہوتی، اللہ تعالیٰ نے دے کے لے لیا، وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ انسان کا ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا، جو اللہ تعالیٰ کرے وہ میرے لیے خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا۔ اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ اللہ ہی کے لیے تخلیق کی صفت ہے اور اللہ ہی کا حکم کائنات میں نافذ ہے۔ بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ بولے آپ بتا رہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مانتے پہلے سے،
ہم کو سب کو معلوم ہے کہ بھئی دنیا میں کیا ہر چیز کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وہ پہلے تھا کہ سارے لوگ اس بات کو مانتے ہوں۔ آج کے دور میں فتنے اتنی تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں، جو آج کا اسکول اور کالج کا جو نظام ہے، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ بچہ اسکول گیا اور اسکول جانے کے بعد میں اس کو کیا پڑھایا گیا؟ بھئی کائنات کیسے بنی؟ ساری دنیا بس کائنات میں گیسوں کے بادل تھے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور وہ دھماکے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ آسمان بن گیا، زمین بن گئی، سورج چاند سب بن گیا۔ انسان کیسے بنا؟ ایک جانور کچھ تو بھی تھا، اس سے بندر بنا، بندر پھر چلتے چلتے سیدھا کھڑا ہوا، اس کے بعد میں وہ انسان بن گیا۔ اب بہت سارے لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ کا جو رویہ ہوتا ہے، مسلمان ماں باپ کے بچے ہیں، لیکن وہ سائنسی مزاج ان کا ایک ڈیولپ ہوتا ہے، بولے کیسا بنا انسان؟ بندر سے انسان بنا۔ اگر آپ بندر سے انسان بنا آپ یہ مانتے ہیں تو پھر آپ قرآن میں جو ساری چیزیں بیان کی گئی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وہاں سے ان کی نسل چلی، پھر آپ کو اس بات کے تو آپ منکر ہوئے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ ساری کائنات میں جو کچھ دکھ رہا ہے، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، الگ الگ پودے اور الگ الگ جاندار، یہ سب کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ واللہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر نگہبان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ جو چیزوں کو دیکھتا ہے، آپ قرآن پڑھیں آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ اگر درخت سے ٹوٹ کے ایک پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، خالی معلوم نہیں ہے، اللہ نے لکھ کے بھی رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو ان کے شاگرد نے تعجب کے ساتھ کہا کہ اللہ کی کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کہ اللہ کی کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور جو تو اپنی ٹھڈی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس طرح سے بیٹھا ہے یہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو کچھ زمین آسمان میں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اصل مالک کون ہے؟ اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ انسان آدھی ادھوری ملکیت کے اوپر اتراتا ہے، یہ آپ کون ہیں؟ بہت بڑی پراپرٹی ہمارے پاس میں، اتنا بڑا بنگلہ ہے، اتنی زمینیں ہمارے پاس میں ہیں، یہ گاڑیاں، یہ دکانیں، یہ کارخانے، یہ بڑے بڑے شو روم، سب کس کے ہیں؟ سب ہمارے ہیں۔ سب کس کے ہیں؟ سب اصل اللہ کے۔ اللہ نے عارضی طور پر بطور امانت آپ کو دے دیا ہے کہ چلو کھاؤ پیو اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ انسان کے لیے بالکل عارضی چیز ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد میں انسان اپنی قبر میں کیا لے جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میرے 10 لاکھ روپے تھے میرے پاس میں، رکھو میری قبر میں سائیڈ میں، بیگ رکھ کے رکھو پیسے۔ کوئی رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور اللہ کو رب ماننے کے معنی میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے آسمانوں سے پوری زمین آسمان کے سارے نظام کی تدبیر کر رہا ہے۔ تدبیر کرنے کے معنی کہ ہم اکثر آپ نے پڑھا ہوگا کہ بے رب کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو روزی دینے والا ہے۔ روزی دینا ایک کام ہے، اس کے علاوہ ہر انسان کی جو ضرورت ہے اور زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔
فرشتے اللہ کا حکم لے کے اترتے ہیں، اللہ کے احکام کو زمین کے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہو رہی ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ روم آیت نمبر 40 میں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، پھر تم کو روزی دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، کوئی اور روزی نہیں دیتا، اللہ ہے جو روزی دیتا ہے۔ اللہ ہے جو انسان کی روزی کم کرتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اس کو آزمانے کے لیے، اور اللہ ہے جو انسان کی روزی بڑھاتا ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے یا اس کو آزمانے کے لیے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ ہی موت دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ ہی تم کو زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا جو شریک تم نے اللہ کے بنا رکھے ہیں ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ کسی کو موت دینا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو روزی دینا، کسی کی روزی کم کر دینا، کسی کی روزی زیادہ کر دینا، کسی پیر، فقیر، ولی، بزرگ، کسی انسان میں، کسی جن میں، کسی فرشتے میں یہ طاقت ہے؟ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لوگوں یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی اس نقصان کو تم سے دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تم کو خیر پہنچانا چاہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کوئی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو خیر پہنچانے سے روک دے۔ اللہ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ بلا شبہ اس انسان کو خیر پہنچا کے رہے گا۔ ایک انسان کا اگر یہ ایمان ہو جائے جیسے ایمان ہونا چاہیے، دل کی گہرائی میں یہ بات بس جائے، اس کے بعد میں وہ جائے گا کسی قبر پہ، کسی زندہ یا مردہ کے دربار پہ، وہ کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس۔ اللہ سے مانگے گا، اللہ کے سامنے فریاد کرے گا۔ اور یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان دنیاوی اسباب کے تحت ہاتھ پیر مارتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، لوگوں کے سامنے مدد کی فریاد کرتا ہے، نہیں مانگتا تو اللہ سے نہیں مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ کبھی آپ پڑھیے، گوگل پہ سرچ کیجئے چاند کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، کیا اس کا سائز ہے، اور کس رفتار سے وہ اپنی مدار میں گھوم رہے ہیں۔ کون ہے جس نے ان کو برابر اپنے وقت کا پابند کر رکھا ہے؟ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہونا ہے، سورج نے طلوع ہونا ہی ہونا ہے، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَجْرِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چیز ایک متعینہ مدت تک اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو نا، زندہ کو، مردہ کو، اچھے انسان کو، برے انسان کو، اللہ نے کہا یاد رکھو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کھجور کھولی، کھجور کھولنے کے بعد میں اس کے اندر سے گٹھلی نکالی، اس گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ زندگی اور موت کے اور رزق کے دینے کے اور نفع اور نقصان کے مالک ہے، یہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، یہ دنیا میں کیا تم کو نفع اور نقصان پہنچائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے اللہ آپ مالک الملک ہے، سلطنت کے مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں،
وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ساری آیتیں ہم نے ذکر کی، ہم نے حدیث ذکر نہیں کی ابھی، سارا کا سارا قرآن ہے۔ اور قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے۔ قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نفع دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان سے ہٹا نہیں سکتا۔ آج مسلمانوں کے عقیدے کیا ہیں؟ آج مسلمانوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے اللہ کے نیک بندوں کو، برے بندوں کو رب بنا رکھا ہے، رب۔ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ وہ بعض حالتوں میں جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، سب کو چھوڑ کے خالی اللہ کو پکارتے تھے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حالات کا وہ شکار ہوتے ہیں، وہ خوشی میں، غم میں، اچھائی میں، برائی میں، ہر حال میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ کی طرف ان کی آواز جاتی ہی نہیں، اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں۔ یہ کون دینے والا؟ نفع کون دینے والا؟ فلاں۔ نقصان کون دینے والا؟ فلاں۔ اولاد کس نے دی؟ فلاں کے کرم سے ملی۔ گھر کس نے دیا؟ فلاں کے کرم سے ملا۔ گاڑی کس نے دی؟ فلاں کے کرم سے چل رہا ہے، سب کچھ دوسروں کے کرم سے چل رہا۔ اللہ کیا کر رہا پھر؟ اگر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں غور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری دور ہے، اور آپ اپنے چچا کے بیٹے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ بیٹے جب مانگنا نا اللہ ہی سے مانگنا، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ ہی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے؟ بیٹا مصیبت اور پریشانی آئی نا، میری قبر پہ آ جانا، میرے کو آواز دے دینا، میں فریاد رسی کروں گا، ٹینشن نہیں لینا، میری قبر پہ آنا، سب کچھ تم کو مل جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا یاد رکھنا، اگر ساری امت جمع ہو جائے، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے اوپر لکھ دیا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ رکھی ہے، صحیفے خوش ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے، اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ آپ مشیت کی بات کرتے ہیں، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے۔ اس یہودی نے آ کر صحابہ سے کہا انکم تشرکون، تم لوگ شرک کرنے لگے ہو۔ کہا عجیب سی بات ہے، صحابہ کے بارے میں یہودی کہہ رہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ شرک کر رہے ہو۔ صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا تقولون ما شاء اللہ وشئت، تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم یہ کہتے ہو تو تم شرک کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور اس نے کیا کہا؟ تم کہتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا ارادوا ان یحلفوا ان یقولوا ورب الکعبہ، جب دیکھو تم قسم کھانا چاہو نا تو یہ قسم کھایا کرو رب کعبہ کی قسم، کعبہ کی نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن يَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ، اور بات صحیح کہہ رہا ہے، جب تم میرے بارے میں کوئی بات کرو نا تو یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر اس کے بعد میں آپ چاہیں، اللہ اور میری مشیت کو ایک ساتھ جمع نہیں کرنا۔ حضرت طفیل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی ہیں، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رات میں سویا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب میں نظر آیا؟ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، یہود کے پاس سے،
تو میں نے ان سے کہا انکم لانتم القوم، اگر تم بہت اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہیں کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم بہت اچھے لوگ ہو، لیکن تم یہ شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ میں۔ تو یہودیوں نے کیا کہا، یعنی خواب میں، کہ تم بھی بہت اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہ کہتے ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ اب وہاں سے آگے بڑھے تو عیسائیوں کی ایک جماعت ان کو نظر آئی، تو انہوں نے کہا تم کتنے اچھے لوگ ہو، انکم لانتم القوم، تم بہت اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم بھی بہت اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہ کہتے ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ اب یہ آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب میں ایسی ایسی باتیں دیکھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بعض لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اور میں منع کرنا چاہ رہا تھا، میں رکا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا فلا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد ولکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، ایسا کبھی مت کہنا جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، بلکہ یہ کہنا جو تنہا اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ کہنا جو اللہ چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ بھی نہیں، جو اللہ چاہے۔ ایک غزوے کے اوپر صحابہ کرام نکلے، ایک درخت تھا مشرکین کا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، اور وہ جگہ کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ کیا تھا، یہ جگہ بہت برکت والی، بہت روحانی جگہ ہے، اور وہ وہاں لا کر اپنے ہتھیار اس درخت کے اوپر ٹنگایا کرتے تھے کہ اگر ہم ہتھیار اس درخت کے اوپر لٹکائیں گے تو ہم کبھی دشمن سے ہاریں گے نہیں۔ تو بعض نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے جیسے ان کا ایک معبود ہے۔ کسی جگہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جگہ آنے سے کام بن جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے علاوہ آپ اور کسی کو معبود بنا رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا ضرور بھی ضرور تم اپنے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اپنے پچھلے لوگوں کے طریقے پہ چلو گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج امت واقعی یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ آخری بات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کر کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے زمین کے اوپر اتارا گیا، اور وہ پتھر کیسا نورانی ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے نور کو نہ بجھا دیتے، رکن کے اور حجر اسود کے نور کو، تو اس سے مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے۔ جنت سے لایا ہوا پتھر اور بیت اللہ میں لگا ہوا پتھر، بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا نا بھئی یہ اتنے سال سے یہاں پہ، اس کا مطلب یہ بہت برکت والے ہو گئے۔ تو جنت سے لایا ہوا پتھر جو بیت اللہ میں فٹ ہے اور لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، یہ ایک رکن ہے وہاں کا، یہ کرنا ہے آپ کو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے آتے ہیں، اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو خالی ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا۔ تو ایک مسلمان یہ ہوتا ہے کہ بھئی رب کون ہے؟ اللہ۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ صحت اور بیماری کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ روزی دینا اور روزی کو تنگ کرنا اور اضافہ کرنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے چاہنے سے ہوگا؟ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے، چاہے انسانوں میں سب سے افضل انسان کیوں نہ ہو۔ تمام انسانوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو؟ بل تقولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم کیا کہنا شروع کرو؟ جو اللہ چاہے، بس
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کوئی جگہ، کوئی قبر، کوئی اور جگہ، وہاں پر کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا، وہاں جانے سے کچھ ملتا نہیں، جو ملے گا آپ کو کس سے ملے گا؟ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ قبر پہ جانا اور وہاں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، وہاں جانے سے کام بنتے ہیں، یہ تو بہت دور دراز کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کے علاوہ دوسری مسجدوں کے سفر سے منع کیا، مسجد میں جانے سے بھی منع کیا۔ سفر کر کے آپ دوسرے شہر کی مسجد میں کیوں جاؤ گے؟ اپنے شہر کی مسجد میں جاؤ، اپنے محلے کی مسجد میں جاؤ۔ ہاں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے، یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں پر ثواب زیادہ ہے، اس بنیاد پر وہاں پر سفر کر کے جانے کی اجازت دی گئی۔ اور اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے، یہ جو تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی جو چیزیں لوگ گلے میں، ہاتھ میں، گھروں میں لٹکا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ بھائی کیا اس کے اندر نہیں، اس میں قرآن لکھا ہوا رہتا، کہاں ہے قرآن؟ کھول کے آپ دیکھو، نمبر اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے طلسم اور عجیب و غریب غیر اللہ کو پکاریں، اور کیا کچھ تعویذوں میں نہیں ہوتا۔ کبھی کھول کے تو دیکھو کہ مولانا نے دیے کیا اس کے اندر۔ اور اگر قرآن ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، گلے میں لٹکانے کے لیے قرآن نہیں، نہ دیوار پہ ٹانگنے کے لیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو سمجھیں، کیونکہ اللہ کی توحید کے بغیر انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور جو انسان شرک کر کے آئے گا، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے آئے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان بے گھر اور بے وطن ہیں، اے اللہ ان کو مناسب وطن اور مناسب ٹھکانہ عطا فرما۔ جو مسلمان کفار کی قید میں، اللہ ان کو آزادی عطا فرما، ان کو رہائی عطا فرما، ان کے نقصان کی تلافی فرما۔ جو لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ تو ان سے انتقام لے لے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، ہر طرح کی ذلت سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی دعوت دینے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضے عطا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو مسلمان نکاح کے خواہش مند ہیں، اے اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توحید اور سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔